شہد شاہد من اہلہا ان قمیصہ قد من قبل. جب حضرت یوسف پر زلیخا نے حملہ کیا ہوا تو یہی تھا نا, اور وہ جا رہے تھے اور دروازے کھلتے جا رہے تھے. 7 دروازے بند کر کے چلے گئی تھی کنیزیں, باہر سے تالے ڈال کے چلی گئی تھی. اور ادھر جب حجرے میں اس نے ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا. جب حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے مدد مانگی تو اسے بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے. ہاں, بار بار آپ کو اور مجھے دہرانا پڑے گا تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے ان کا بھی کوئی ہے. تو جیسے ہی اسے یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے تو اس نے اپنے بستر سے چادر کھینچی اور بت کے اوپر ڈال دی. حضرت یوسف نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا, وہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کر اللہ سے مدد مانگی اور دروازے کی طرف گئے. دروازہ باہر سے بند تھا, مگر اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھاتا ہے تو رستہ اللہ ہی کھولتا ہے. تو باہر سے تالا ٹوٹ گیا, اور آگے گئے دوسرا تالا ٹوٹا, اور آگے گئے تیسرا تالا ٹوٹا. باہر سے تالے ٹوٹتے چلے گئے. آخری دروازے پر جب پہنچے تو تالا ٹوٹا ضرور, مگر شاید حکمت الہی یہی تھی کہ کچھ تاخیر سے ٹوٹے. ہمیشہ تو اللہ مدد نہیں کرے گا. کچھ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں. جی, پروردگار عالم کہیں کسی موڑ پر لے جا کر ہمیں تولتا ہے, ہمیں آزماتا ہے. سارے کام تو حضرت مریم کے لیے اللہ نے کر دیے, مگر کہہ رہا ہے ذرا اس درخت کو جھٹکا دو تاکہ کھجوریں گریں. یا اللہ سارے کام کر دیے تھے تو ہوا چلا دیتا, لیکن نہیں, اللہ کا نظام ہے کہ کچھ تم کیا کرو گے. اور ادھر ایک مرتبہ زلیخا نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف کی قمیص اس کے ہاتھ میں آ گئی, اور جب وہ بڑھ رہے تھے اور وہ کھینچ رہی تھی تو قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. اور اسی اثنا میں دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب جیسے ہی اس نے کہا نا یہ کیا یوسف یہ کیا ہو رہا ہے, تو ہونا کیا ہوا کیا تھا وہ تو تقدیر فیصلہ کرے گی. مگر فوراً زلیخا نے اپنی ایک مرتبہ لہجہ بدل دیا, کہنے لگ گئی یہ مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا. اسے پتا تھا غلط کہہ رہی ہے. عزیزان گرامی, عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, اپنی آبرو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, اس کا انجام اچھا نہیں ہے. پھر گلی کوچوں میں پھرے گی. تلوار پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جیسے ہی اس نے کہا نا, سننا چاہ رہے ہیں نا یہ پوری بات, جیسے ہی اس نے کہا کہ یوسف نے مجھ پہ حملہ کیا تھا تو عزیز مصر نے کہا یوسف ہم نے تو تمہیں بچوں کی طرح پالا, تم پر تو اتنا اعتبار تھا, تم نے یہ کیا کیا. اب حضرت یوسف کیا فرمائیں, کیا ہوا ہے, قصہ کیا ہے, کیا کہیں حضرت یوسف. تو جب اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے تو یہ نبی اللہ کا ہے, اللہ ہی بچائے گا. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, جیسے ہی اس نے کہا نا تم نے یہ کیا کیا, یوسف کیا کہیں. اب اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو صفائیاں پیش کی جا رہی ہوں گی اور قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس ہنگامے میں زلیخا کی بہن آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے, اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. توجہ چاہوں گا, سب لوگ نکل کر باہر آئے, کنیزیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی, تماشا دیکھ رہی تھی, مکالمے سن رہے تھے. تو یہ بھی اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی, اور جیسے ہی عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا. تو اب کون گواہی دے. اللہ کا انتظام دیکھیے, اللہ کا کام دیکھیے. یہ تو بات نبی کی ہے, اگر میں اور آپ سچے ہو جائیں تو غیب سے مدد آئے گی. ایک مرتبہ وہ دودھ پیتا بچہ بولا انا شہد شاہد من اہلہا, قرآن کہہ رہا ہے. خود زلیخا کے خاندان کا ایک گواہ بولا. اب وہ کون گواہ ہے, وہ بچہ, دودھ پیتا بچہ, گودی کا بچہ. کہنے لگا ان قمیصہ قد من قبل, اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت, یہ سچ کہہ رہی ہے. اس نے دیکھا نہیں تھا, مگر بات اتنی عقلی کی ہے کہ کوئی رد نہیں کر سکتا. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں. اب عزیز مصر پر طے ہو گیا, ثابت ہو گیا
کہ میری زوجہ غلط کہہ رہی ہے، یوسف غلط نہیں کہہ رہے، مگر عزیزو ایک بیماری جو آج بھی لاحق ہے، اس بیماری کا شکار عزیز مصر بھی تھا، اور وہ بیماری یہ تھی کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ آج بھی یہ بیماری ہے۔ مولانا کیا کریں، دین پہ دنیا بھاری ہے۔ اگر یہاں ہم نے حق بول دیا، سچ بول دیا، حق کو مان لیا، سچ کو مان لیا، تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جانتا تھا عزیز مصر کہ میری زوجہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر دنیا کو کیا جواب دے، معاشرے کو کیا جواب دے؟ تو پھر ایک محاورہ بنا دیا اردو زبان میں، عربی میں بھی ہوگا مگر اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے، دین سب پہ بھاری ہے۔ دین سے اونچی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اللہ کے نبی، اور وہ تو نبی ہے، عام آدمی کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، اور جانتے ہوئے کہ میری زوجہ غلطی پر ہے